اچھا ہمارے ہاں یہ پوچھا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو چہم گوئیاں بھی کرتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں ان کی اتنی سفید داڑھی ہے اور بڑے بڑے بال ہیں، اور جناب انہیں جم کے لیے سامان دیا اور باہر آئیں گے ان کے بائیسیپ ٹرائیسیپس بڑے بڑے ہوں گے، ایز اے ہیرو ٹائپ نکلیں گے، یا کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ویلن ٹائپ نکلیں گے۔ البتہ خان صاحب کے خد و خال چہرے کے وہ کس طرح ہیں اس وقت؟ خان صاحب ایگزیکٹلی ویسی ہیں جو خان صاحب آپ کو نے آخری دفعہ ان کو سامنے سے دیکھا تھا۔ داڑھی میری، میں تو جتنی دفعہ گیا ہوں کلین شیو تھے، داڑھی بڑی بھی نہیں تھی۔ ہاں بیچ میں شاید یہ جب یہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں بند کرتے تھے، آپ نے دیکھا تھا پیچھے میں بڑا زیادتی کی ظلم کیا کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اس وقت تو شاید اب چینج ہو گیا، سیل چینج ہو گیا میرے خیال سے، ہاں اب ٹھیک ہے فی الحال۔ جب وہ ملاقات بند کر دیتے ہیں نا، ملنے نہیں دیتے، بالکل ہر چیز بند کر دیتے ہیں، تو اس وقت کچھ یہ ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی یہ شیطانی یا شرارت کر رہے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے نہیں ہے کہ پوری دنیا کو پتہ لگے، اس وجہ سے سب کو ملنا بند کروا دیتے ہیں۔ یہ سیل کتنا ہے؟ میں اندر تھوڑی گیا ہوں، نہیں ویسے خان صاحب جتنے آپ کو تصویر دیکھی ویسے میں وہی تصویر میں جو ہے سنا ہے وہی ہے، لیکن اچھا سامنے سے میں نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، وہ وہی ہے جو تصویر میں، ہمیں بھی اتنا پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے۔ خان صاحب کا عادت ہے وہ ایکسپلین نہیں کرتے نا، بتاتے نہیں ہے کہ مجھے اتنے مسئلے ہیں، پرابلم یہ ہے۔ ان پاس جاؤ تو وہ اور ڈسکشن کرتے ہیں پارٹی میں کیا کرنا ہے، کیا ہم نے کس طرح چیز کرنی ہے، ساری چیزیں۔ ہی از مور انٹرسٹڈ ان آؤٹ سائڈ، کیا ہم نے پارٹی کس طرح چلانی ہے، اپنے لوگوں کو کس طرح بچانا ہے، ساری چیزیں۔ تو وہ اپنے مسئلے نہیں بتاتے، وہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ واپس اسی پہ جاتے ہیں، کلین شیو کی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل کلین شیو، بڑے ویل ڈریس، صاف ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور بیچ میں ان کا وہ مسئلہ تھا، وہ ان کو وہ ڈمبلس وغیرہ چاہیے تھے تو وہ نہیں مل رہے تھے، تو پھر وہ اپلیکیشن دی تھی جو جج صاحب نے الاؤ کر دیا تھا۔ تھوڑے سے مسلس، ظاہری بات ہے وہ اس طرح جم کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں جو تھی، تھوڑا سا لین تو ہو گئے ہیں وہ، تھوڑا مطلب ویٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہلکا سا کم ہو گیا، کیونکہ مسل اس طرح بلڈ نہیں ہو رہے، تو وہ تو ڈاکٹر عاصم نے بھی کہہ دیا تھا، ہم نے دیکھا تھا، وہ تو پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن ادروائز آپ کہیں کہ ہیلتھ وائز ویسے بہت بہتر ہے ماشاء اللہ سے۔ وہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ نیک بہت ہو گئے ہیں، بات بات پہ دین کی بات کوٹ کرتے ہیں۔ نیک تو پہلے سے ہی ہیں، پہلے بھی دین کی بات ہی کرتے ہیں، کیا ہو گیا اس میں؟ نہیں مطلب زیادہ وہ دینداری کی طرف۔ دیکھیں میں نے تو خان صاحب کو، میں پہلے پی ٹی آئی میں نہیں تھا، مجھے 2 سال ہوئے جب سے میری انٹریکشن ہے، ہی از ویری ریلیجیس۔ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، میں نے ان کے پہلے والے ٹائم کو مجھے نہیں پتا وہ کیسے تھے، میں ملا نہیں ہوں، لیکن دیکھی آپ نے خان صاحب میں؟ خان صاحب یہ ہے کہ ایک چیز فرق، جو آپ ریلیجیس وہ پہلے سے تھے ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے ویسے ہی ہیں، جو فرق ہے وہ ہے انہوں نے کتابیں بہت پڑھ لی ہیں، مطلب کہ میرے خیال سے 300-400 کتابیں پڑھ چکے ہیں خان صاحب، مطلب 8 کتابیں تو میں نے دی ہیں جو انہوں نے پڑھ لی ہیں، ان کو گفٹ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ 7-8 کتابیں جو گفٹ آپ نے دی ہیں وہ کون کون سی کتابیں تھیں؟ اچھا یہ میں نے اکتوبر میں پچھلے سال دی تھی اٹک میں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک تو یاد پڑا، ایک تو میں نے ان کو سیلیڈن دی تھی، وہ صلاح الدین ایوبی کی بایوگرافی تھی، وہ دی تھی، اور کسی گورے رائٹر، کیا نام ہے اس کا مجھے بھول گیا، سیلیڈن نام ہے اس کا بک کا۔ پھر میں نے ان کو ابن خلدون کی دی تھی مقدمہ، ٹھیک ہے، کتاب دی تھی۔ پھر میں نے ان کو مینڈیلا کی تھی وہ لانگ واک ٹو فریڈم جو تھی، وہ ہے، وہ دی تھی، اور مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تھیں کوئی 7-8 کتابیں تھیں۔ ابھی دوبارہ تو پھر میں نے ایک کتابوں کے ساتھ ایک خط بھی ان کو لکھ کے دیا تھا، کہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ کیا ہے، اس طرح ایک لیٹر، اچھا وہ انہوں نے غائب کر دیا، ہمارے ہاں لو لیٹر کہتے ہیں اسے، وہ جیل والوں نے غائب کر دیا، وہ خان صاحب کو پہنچا نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے تو نہیں ملا، وہ انہوں نے غائب کر دیا، کتاب کے اندر رکھ کے دیا تھا، ہاں علیحدہ سے پورا پیک کر کے خط پراپر، خطرناک خط نہ ہونا، نہیں اس میں اچھی باتیں تھیں ساری، کہ بیسیکلی پڑھائی لکھائی کی باتیں تھی، اور کیا ہے اس طرح آؤٹ سائڈ ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، ویسے ایک جنرل۔ ویسے آپ خان صاحب کو انہوں نے غائب کر دیا، نہیں دیا۔ ارے دوبارہ کوشش نہیں کی؟ نہیں اب تو مل لیتا ہوں نا، اب مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا چلو شاید دوبارہ ملنے نہ دیں، اب تو مل لیتے ہیں مہینے۔ اچھا یہ بس یہ اس کو ختم ہی کریں گے، دوبارہ انہوں نے کوئی کتاب کا آپ کو فرمائش کی ہو کتاب کی، یا آپ نے کوئی ریکمنڈ کی ہو؟ بہت لوگ جاتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں، وہ سارے کتابیں جا کے دے کے آتے ہیں، تو کتابوں کی بس کمی نہیں ہے۔ تو ہاں ایک میں نے ان کو بھی کتاب دینی ہے، اچھا وہ بتا بھی دوں وہ کیوں دینی ہے، میں نے رکھی ہوئی ہے، وہ ہے میاں والی کا گیزٹ ہے، 1905 کے 15 کا، 1915 کا، گورو نے لکھا تھا میاں والی کا گیزٹ۔ اچھا اس میں ایک لائن میں نے اس کے پیج 60 پہ نا ایک پیرا تھا، بڑے مزے کا لگا، میں خان صاحب کو بھی پسند ہو، خان صاحب میاں والی کے نیازی ہیں، ٹھیک ہے، میرا خان صاحب ہلکا ایک بھی ہے، ویسے ہلکا بھی ایک ہی ہے، تو میں نے اس میں ایک پیرا پڑھا نا، مجھے بڑا اچھا لگا، اور مجھے ذرا خان صاحب بھی اس میں یاد آ گئے تھوڑے سے نا، میں نے کہا ان کو اچھا لگے، وہ میں نے ابھی جاؤں گا دے کے آؤں گا۔ اس میں ایک پیرا ہے کہ نیازیوں کی نا فیوریٹ سپورٹس کیا ہے۔ ہاں گورا، اب گورا بڑا عقل مند تھا، وہ پتہ کیا کرتا تھا، وہ جہاں بھی انہوں نے رول کرنا نا، وہ اس سوسائٹی کو پڑھتے تھے کہ یہ سوسائٹی کیسی ہے، یہاں پہ کتنی کاسٹ ہیں لوگوں کی، یہاں پہ پریفرنسز کیا ہیں، عادتیں کیا ہیں لوگوں کی، کس طرح رہن سہن ہے، ساری چیز اسٹڈی کرتے تھے، تاکہ پھر ہم اس طرح کا سسٹم لے کے آئیں گے ان کو پراپر قابو کر لیں۔
تو انہوں نے پھر ہر ڈسٹرکٹ کو پڑھا پورے سب کانٹیننٹ میں. بمبئی کو پڑھا ہوگا, کلکتہ کو پڑھا ہوگا, میاں والی کو بھی اس طرح پڑھا, لاہور کو پڑھا. تو میاں والی کو انہوں نے پڑھا نا 1905 کے 10 میں 15 میں گیزٹ دیا, اس میں انہوں نے ایک پیرا لکھا کہ واٹ از اے فیوریٹ اسپورٹس آف نیازیز. ٹھیک ہے, مجھے پتا خان صاحب کو بڑی اچھی لگی یہ بات. اس میں تھا کہ کوئی وہ اسپورٹس نہیں تھی کہ کرکٹ کھیلتے ہیں یا ہاکی کھیلتے ہیں, کچھ ایسی نہیں تھی. ان کی اسپورٹس کیا تھی کہ ایک میدان میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سارے شام کے ٹائم, اور اس میدان میں ایک قبیلے دوسرے قبیلے والے کو آپس میں چیلنج کرتے ہیں, جس کی مطلب کسی سے اگر مسئلہ چل رہا ہے کوئی, مطلب میں ایک قبیلے کا ہوں, میرا اس سے مسئلہ دوسرے قبیلے والے سے, تو وہ سب اکٹھے ہوں گے, دونوں لوگوں کو جن کا آپس میں مسئلہ ہے تو ان کو وہ اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے, جی لڑو آپس میں. ٹھیک ہے, ہاں. وہ جیسا فائٹ کلب ایک مووی دیکھی تھی نا, وہ میاں والی میں 1915 میں فائٹ کلب تھا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہاں پہ لڑتے تھے, اور پھر اکثر اوقات اس میں لکھا ہوا کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوتا تھا, کسی کا سر پھوٹا تھا, کسی کی کوئی چیز ٹوٹی, کمر ٹوٹی, کسی کا بازو ٹوٹا, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا تھا. تو فیوریٹ اسپورٹس نیازی کی تھی لڑنا اس وقت بھی. ٹھیک ہے, ابھی خان صاحب لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب دماغی طور پہ لڑ رہے ہیں پورے پاکستان کے ساتھ, آپ ہر کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کوئی رہ نہیں گیا جس سے عمران خان کی لڑائی نہ چل رہی ہو اس وقت. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم کا جو ہر بندہ اس سسٹم کا پارٹ ہے, جو اس سے فائدہ لے رہا ہے, جو بینیفیشری ہے, عمران خان نے اس کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ واقعی وہ کانپی ہیں. کیا بلاول صاحب نے کہا تھا, کانپیں ٹنگوا دی ہیں کانپیں. ٹھیک ہے, اب وہ سب ریئیکٹ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کس طرح شخص کو دبائیں, لیکن دب نہیں رہا, وہ اپنی لڑائی جاری رکھ رہا ہے. وہی 1915 میں تھا, ابھی وہی ہو رہا ہے. اچھا نہیں صاحب, ایک ماہ پہلے میں نے خبر سنی کہ خان صاحب کا اکاؤنٹ جہاں پہ فنڈنگ وغیرہ آتی ہے, وہاں سے کچھ پیسے نکالے گئے, اور وہ پیسے جو تھے وہ وکلا میں تقسیم ہوئے, جو خان صاحب کا کیس لڑ رہے تھے, جو پی ٹی آئی کا کیس لڑ رہے تھے. تو کیا اس خبر میں صداقت ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا, پھر میں آپ سے آگے اس کی بات پوچھتا ہوں. یعنی خان صاحب, اچھا مجھے اس سے کچھ نہیں پتا اس چیز کا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے خان صاحب کے اکاؤنٹ سارے اس وقت فریز ہیں. ٹھیک ہے, اور جہاں تک فنڈنگ والا کوئی وکلا کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں میں نے بھی بہت سارے کیسز کیے ہیں, 10-12 تو میں نے کیس کیے ہیں, ابھی بھی سارے کیسز میں میرا وکالت نامہ جا رہا ہے. سلمان راجہ صاحب ہیں, سب ہیں, ہم کیسز فری میں کرتے ہیں, ہم پی ٹی اے کو چارج نہیں کرتے. کچھ ایسے وکیل ہیں جو بھاری رقم وصول کریں. یار مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, یہ آپ ویسے ہاں نہ کر دیجیے گا, میں نام نہیں لوں گا. نہیں, مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے. کچھ پروفیشنل لائرز بھی ہم انگیج کرتے ہیں, ان کو فیس دیتے ہوں گے, بالکل ساری بات ہے, جن کا پی ٹی آئی سے آفیشلی کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب وہ پروفیشنل لائرز ہیں, ان کو فیس کیوں نہیں دیں, ہمیں دینی چاہیے, ظاہری بات ہے, وہ کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے جتنا پتا ہے جو پی ٹی آئی کا حصہ ہے اس میں سے کوئی فی کو نہیں چارج کرتا, اور اس ایشو کا مجھے بالکل نہیں پتا. آپ مجھے ویسے بتا سکتے ہیں کون کون سے وکلا یہ آپ کو جواب, یہ آپ کو نہیں لے رہا, کون کون سے ایسے وکلا ہیں جو کہ اس وقت کوئی پیسہ نہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, جیسے مطلب میں نے کچھ سارے کیسز کیے ہیں, ہم نے کوئی چارج نہیں کیا, اور یہ سمجھ کے نہیں احسان کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس جنگ کا حصہ ہیں, اور اس جنگ کا حصہ جب آپ بنتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس پہ فیس چارج نہیں کرتے, آپ اس کو ایز اے جہاد سمجھ کے اس کا پارٹ بن رہے ہیں. پھر سلمان راجہ صاحب ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, عزیر بھنڈاری صاحب ہیں, جتنے لوگ ہیں انہوں نے کوئی فی چارج نہیں. دیکھیں وہ پروفیشنل لائر ہے, ان کا پی ٹی آئی سے کچھ تعلق نہیں ہے, تو وہ تو میرے خیال سے ان کو پارٹی فی کرتی ہوگی, جو بھی کرتی ہوگی. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ, وہ آپ کو غور صاحب بتا سکتے ہیں, رؤف حسن صاحب بتا سکتے ہیں. اچھا مجھے کچھ اور وکلا کے بارے میں, ویسے لطیف خوسا بھی حصہ ہے, مجھے نہیں پتا اس کا, مجھے نہیں پتا. لطیف خوسا تو پی ٹی آئی کا پارٹ ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے تھنک وہ بھی فری میں کیسز کرتے ہیں. اور انتظار پنجوتا نہیں, وہ یہ سب لوگ فری کیسز کرتے ہیں, بالکل کوئی پیسے نہیں لیتا. یہ جو باتیں ہوئی تھی کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ یا فنڈنگ جس میں آتی ہے اس اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. مجھے کچھ نہیں پتا, میں نہ ہاں کہہ سکوں نہ کر سکوں, لیکن میری نظر میں ہم پارٹی کا پارٹ ہے, بات پتہ لگ جاتی ہے, اگر ہوتا کچھ ایسی بات ہوتی ہے, ادروائز آئی ہیو نو آئیڈیا.